اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو تحریک لبیک پاکستان کے خود ساختہ نعرے یعنی من سب نبیًا فاقتلوہ کی حقیقت خود ان کی کتب احادیث سے دکھائی تھی۔ سری لنکن مینیجر پریانتھا کمارا کا بہیمانہ قتل اور اس کی لاش کو جلانا اسی شدت پسند سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو شیعہ سنی کتب سے دکھاؤں گا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی بن حسین علیہ السلام، جنہیں امام زین العابدین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، کو ایک شخص نے گالیاں دیں تو امام علیہ السلام نے اس کو کیا جواب دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو شیعہ دشمنی میں لکھی جانے والی کتاب سوائق محرقہ سے حوالہ دینے لگا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بڑے درگزر کرنے والے اور صاحب عفو تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے آپ کو دشنام یعنی گالیاں دیں تو آپ نے تغافل سے کام لیا۔ اس نے کہا میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، آپ نے فرمایا میں تم سے آراز کر رہا ہوں، اور اسی آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ عفو اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ اور احسن المقال جلد 1 میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضرت کو ناسزا کہا اور گالیاں دیں۔ آپ نے اس کے جواب میں کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے اہل مجلس سے فرمایا تم لوگوں نے سنا جو کچھ اس شخص نے کہا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو تاکہ اس کے پاس جا کر میرا جواب اس کی گالیوں کا بھی سنو۔ وہ کہنے لگے ہم چلتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی وقت اس کو جواب دیتے۔ پس آپ نے جوتا پہنا اور روانہ ہوئے، جبکہ آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم آپ کے اس آیت کو تلاوت کرنے سے سمجھے کہ آپ اسے برا بلا نہیں کہیں گے۔ پس آپ اس شخص کے گھر تک پہنچے اور آواز دے کر کہا کہ اسے کہو علی بن حسین آیا ہے۔ جب اس شخص نے سنا کہ حضرت آئے ہیں تو وہ برائی کے لیے تیار ہو کر آیا، اور اسے اس میں شک نہیں تھا کہ آپ اس کی جسارتوں کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا اے بھائی، تو میرے پاس آیا تھا اور تو نے یہ باتیں مجھے کہیں، پس وہ بری باتیں جو تو نے ذکر کی ہیں اگر مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں خدا سے اس کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں، اور اگر وہ باتیں جو تو نے کہی ہیں مجھ میں نہیں تو خدا تجھے معاف فرمائے۔ راوی کہتا ہے کہ جب اس شخص نے یہ سنا تو آپ کو دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگا جو کچھ میں نے کہا ہے میں ان برائیوں کا سزاوار ہوں۔ راوی حدیث کہتا ہے کہ یہ شخص حسن بن حسن تھا۔ اور سامعین، اہل تشیع کی مشہور و معروف کتاب الدمعۃ الثاقبہ یعنی اس کا مطلب ہے بہتے آنسو، جلد اس کی 2 اور باب کا نام امام سجاد علیہ السلام کے عفو و درگزر میں لکھا ہے کہ ارشاد مفید میں محمد ابن جعفر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جب امام سجاد علیہ السلام اپنے عقیدت مندوں کے حلقہ میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ کو سب و شتم کرنے لگا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے اسے جواب دینا چاہا لیکن آپ نے سختی سے منع کر دیا اور خاموشی سے ہنستے رہے۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا اور وہ تھک گیا تو خود بخود خاموش ہو کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے اپنے معتقدین سے فرمایا جو کچھ اس نے کہا ہے تم نے سن لیا ہے؟ سب نے عرض کیا قبلہ کیا سن لیا ہے؟ اگر آپ خود اسے جواب نہیں دینا چاہتے تھے تو کم از کم ہمیں تو نہ روکا ہوتا، ہم اسے اچھی طرح سبق سکھا کر واپس بھیجتے تاکہ پھر کسی کو جرأت نہ ہوتی۔ آپ نے فرمایا چلو اس کے گھر۔ جس طرح اس نے مجھے آ کر میرے گھر سب و شتم کیا ہے اس طرح میں اسے اس کے گھر جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا قبلہ کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر گیا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے وہ اپنے ہی گھر گیا ہے اور کہیں نہیں گیا۔ آپ کے تمام عقیدت مند خوش ہو کر کھڑے ہو گئے کہ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ انہیں لے کر ساتھ آئے۔ اس شخص کے دروازے پر طق الباب کیا۔ جب وہ باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ آپ اپنے تمام عقیدت مندوں کے ساتھ آئے ہیں
تو وہ گھبرا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ آپ مجھے جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا، جو کچھ آپ نے میرے متعلق کہا ہے اگر واقعاً درست ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر وہ غلط ہے تو میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تمام عقیدت مندوں کے منہ لٹک گئے، لیکن وہ شخص آیا، آگے بڑھا اور اس نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور عرض کیا آپ واقعاً فرزند رسول ہیں، میں نے بےہودہ گوئی کی ہے، آئندہ انشاءاللہ کم از کم مجھ سے ایسا کبھی نہ ہوگا۔ شیخ مفید کی مشہور کتاب الارشاد، جس کا ترجمہ تذکرۃ الاطہار کے نام سے سید صفدر حسین نجفی نے کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ علی بن الحسین کے سامنے آپ کے خاندان کا ایک شخص کھڑا ہو گیا جس نے آپ کو بہت کچھ کہا اور گالیاں بکیں، تو آپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو آپ نے اپنے ہم نشینوں سے فرمایا تم نے سن لیا جو کچھ اس شخص نے کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ اس کے ہاں چلو کہ مجھ سے اس کا تردیدی بیان سنو۔ راوی کہتا ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تیار ہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ آپ اس سے کچھ کہیں تو ہم کہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جوتا پہن کر آپ چلے اور کہے جا رہے تھے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور خدا اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تو ہم جان گئے کہ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ شخص ہمارے سامنے بری نیت اور حملہ کرنے والوں کی مانند نکلا اور اسے شک تھا کہ آپ ان بعض باتوں کا بدلہ لینے آئے ہیں جو اس سے ہوئی تھیں، لیکن علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، تو ابھی ابھی میرے پاس کھڑا تھا، تو نے کہا جو کچھ کہا، پس جو کچھ تو نے کہا اگر وہ ایسی باتیں تھیں جو مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں ان کے متعلق اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور اگر تو نے ایسی باتیں کہیں جو مجھ میں نہیں ہیں تو خدا تجھے معاف کر دے۔ راوی کہتا ہے کہ اس شخص نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا کہ بے شک جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ میں موجود نہیں، میں ان باتوں کا زیادہ مستحق ہوں۔ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ شخص حسن بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور سامعین، اہل تشیع کی مشہور کتاب مجمع الفضائل جلد 6 صفحہ 148 میں لکھا ہے کہ حسن بن الحسن ابن علی بن ابی طالب کو امام یعنی سجاد علیہ السلام سے رنجش تھی۔ ایک روز انہوں نے حضرت کو بہت ناسزا کلمات کہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے اگر یہ باتیں میرے اندر ہیں تو میں بارگاہ خداوندی میں استغفار کروں گا، اور اگر نہیں ہیں تو تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ یہ سن کر حسن نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا یہ عیب تم میں نہیں جو مجھ میں ہے۔ اور سامعین، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دشمن اہل بیت نے حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کو گالیاں دیں۔ آپ کے غلاموں نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا، آپ نے ان کو روکا اور فرمایا جو کچھ اس نے کہا ہمارے اندر اس سے زیادہ برائیاں ہیں۔ پھر اس سے فرمایا تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ یہ سن کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا۔ حضرت نے اس کو کپڑے دیے اور 1000 درہم دیے تو وہ بآواز بلند کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ فرزند رسول ہیں۔ اور سامعین، سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص صفحہ 359 میں لکھا ہے کہ زہری کہتا ہے کہ آپ ایک دن مسجد سے نکلے تو آپ کے پیچھے ایک شخص ہو لیا، اس نے آپ علیہ السلام پر سب و شتم کیا۔ آپ کے غلام اور موالی بھی عقب سے پہنچ گئے اور انہوں نے اس شخص کی تعذیب کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر اس سے ارشاد فرمایا خدا نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا ہے، وہ بہت زیادہ ہیں، کیا تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ تیری اعانت کر سکیں؟ تو اس شخص کو شرم آ گئی، پس آپ نے اپنا کمبل اس پر ڈال دیا اور اسے 1000 درہم بھی عنایت فرمائے۔ پس وہ شخص اس واقعے کے بعد جب بھی آپ کو دیکھتا تو کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ فرزند رسول ہیں۔ جی تو سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جیسے آج ہم کسی مقدس ہستی کے بارے میں توہین آمیز کلمات سن کر اسے مارنے کو دوڑتے ہیں، ویسے ہی نبی اور آل نبی علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کے پیروکار بھی گستاخ رسول و آل رسول کو مارنے کے لیے دوڑا کرتے تھے۔ لیکن ہر نبی اور ہر امام کا عمل یہی رہا ہے کہ
کہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے اور آیات قرآنی پڑھ کر ان کی اصلاح کر کے ان کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے رہے۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو خلق عظیم کی مسند پر فائز رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اخلاق حسنہ کے مالک کریم کربلا امام حسین علیہ السلام اور اپنے غصے کو پی جانے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اپنے گستاخوں سے اچھا برتاؤ شیعہ اور غیر شیعہ کتب سے دکھا چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں امام زین العابدین علیہ السلام کا حسن سلوک بھی شیعہ اور غیر شیعہ کتب سے دکھا چکا ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں کہا تھا کہ لوگوں کو دین عمر نہیں، دین اہل بیت پڑھاؤ، تاکہ لوگ حقیقی تعلیمات اسلامی سے آشنا ہو کر امن پسند مسلمان بن سکیں، اور مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں اور جو دوسروں کی سلامتی چاہے۔ لہٰذا من سبا نبیًا فاقتلوہ کے من گھڑت نعرے کی بجائے من سبا نبیًا فاصلحوا کا نعرہ بلند کیجیے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کو گالی دے تو اس کی اصلاح کرو۔ سامعین، اگر آپ کو میری بات سے اتفاق ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر اعتراض ہے تو مجھے کومنٹ کریں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ انشاءاللہ آپ کو مزید تحقیقی اور علمی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہے۔ السلام علیکم۔